تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر بندہ 140 کروڑ عوام جو ہے، ہم ہندوستان کے آرمی چیف کو نہیں جانتے. صحیح بات ہے، ہم نہیں جانتے. ہم نہیں جانتے کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. ہمیں تو پتا نہیں، کوئی گدھا ہوگا، ہمیں تو کیا پتا. یہ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگوں کا انٹرسٹ کیوں نہیں ہوتا ادھر کے آرمی چیف کے بارے میں؟ اسی لیے نہیں جانتے کہ وہ گدھا ہی ہوگا نا. گدھوں کو کون جانتا ہے؟ آپ کے محلے میں گدھے گھومتے ہیں، آپ کو سمجھ آتا ہے یہ کون سا گدھا ہے، کس نسل کا ہے. دیکھیں جانتے ہیں کوئی، وہ بھی گدھا ہے. گدھوں کو کون بھائی، آپ یار عجیب بات کریں. گدھوں کا ذکر کر دیا آپ نے. گدھے کا نسل تھوڑی ہوتا ہے، گدھا تو گدھے کا ہی بچہ ہوگا نا. یہ تو شیر کے بچے کو نسل کا پتہ لگتا ہے نا کہ یہ شیر ہے تو کس نسل سے، یہ گرجتا ہے تو کس طرح گرجتا ہے، برستا ہے تو کس طرح سے برستا ہے، اس کو پوچھتے ہیں نا. اب آپ جائیں ایک پنجرے میں یا ایک محلے میں گدھا کھڑا ہو، ایک طرف جو ہے نا شیر کھڑا ہو، تو آپ کس کو اہمیت دیں گے؟ گدھے کو دیں گے کیا؟ آپ تو اس شیر کو دیں گے. یار دیکھیں گے کہ یار یہ شیر ہے، شیر کا بچہ ہے، کس طرح برستا ہے، کس طرح گرجتا ہے. اب وہ گدھے کے بچے، ہمیں کیا پتا کہ ان کا گدھا کون ہے آرمی چیف، گدھے کا نام کیا ہے، گدھے کا نام کیا ہے، وہ گدھا ہی ہوگا. تو آرمی چیف جو ہے ہمارے جو سید آصف منیر صاحب، دیکھیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے SID بنائی. انہوں نے کو پتا تھا دشمن کے عزائم کا پتا تھا کہ کیا ہوگا. انہوں نے ڈپلائمنٹ شروع کر دی، انہوں نے ساری موومنٹ شروع کر دی. انہوں نے رائٹ اوے ڈیسیجن لیا. دیکھیں سپاہ سالار جنگیں جو ہیں ہر جگہ پہ جو لڑی لے جاتی ہے نا، وہ اس وقت لڑی جاتی ہیں جب ان کا سپاہ سالار ان کے پیچھے کھڑا ہو اور وہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن لے. ٹھیک ہے. آقا دو جہان نے کتنے لوگ موجود تھے، انہوں نے بلا کے مولا کائنات کے ہاتھ میں تلوار کیوں پکڑائی؟ کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ کوئی دوسرے نہیں لڑ سکتے؟ ڈیزرو کرتے تھے وہ. مثال ہے یہ، معذرت کے ساتھ یہ میں مثال اسی لیے دے رہا ہوں کہ آپ ڈیسیشن میکر ہے نا، تو ڈیسیشن میکر وہی ہوتا ہے جس کو پتا ہے کہ یہ لڑ سکتا ہے. تو ہمیں ہماری سویلین حکومت کو، ہماری قوم کو، ہماری افواج کو پتا تھا کہ یہ سپاہ سالار جو ہے یہ گرج بھی سکتا ہے، برس بھی سکتا ہے اور لڑ بھی سکتا ہے. تو انہوں نے کر دکھایا. صرف گرجتا نہیں ہے، برستا بھی ہے. تو انہوں نے کر دکھایا. شیر کے بچے نے، انہوں نے مجھے ایک چینل میں کہا کہ آصف منیر بھاگ گئے، آصف منیر بھاگ گئے، نہیں مل رہے آصف منیر. میں نے کہا تھوڑا صبر کرو، تھوڑا آرام کرو، تھوڑا صبر کرو، دکھاتے ہیں وہ کہاں ہیں. دوسرے دن وہ جو ہے آپ کو فرنٹ لائن پہ نظر آئے اور وہ جو ہے افواج پاکستان کے نوجوانوں کے ساتھ LOC پر نظر آئے. بالکل ایسے. تو کہنے کا مقصد ہے وہ اسی لیے آصف منیر صاحب کا نام زیادہ لیتے ہیں. وہ ٹارگٹ اسی لیے افواج پاکستان کو کرتے ہیں، کیونکہ افواج پاکستان نہ صرف پاکستان مگر دنیا میں عالمی سطح پہ، جیسے ہم نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ ایک منجی ہوئی فوج ہے اور ڈسپلن والی فوج ہے، اور اس کے اندر یہ درار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے. پھر کچھ نام نہاد BLA اور بلوچستان سے جو تعلق رکھ کے روا کے ایجنٹ جو اس وقت انہوں نے اپنے داماد بنا کر انڈیا میں بٹھائے ہوئے ہیں، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی آتنکوادی آتے ہیں پاکستان سے، آپ آتنکوادیوں کو پناہ دیتے. تو میں نے کہا یہ تمہارے داماد جو بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی چینل پہ بٹھائے ہوئے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ آتنکوادی نہیں ہے. یہ ہم دیکھیں نا، ہم نے اب ثبوت دیے جعفر ایکسپریس کے، سب ثبوت دیے، ٹھیک ہے، اس کے سارے ثبوت دیے. اور BLA کے جہاں کراچی میں، پاکستان میں جہاں انہوں نے کارروائی کی ہے، ہم نے وہ ثبوت فراہم کیے، پوری دنیا کو کیے، ان کو بھی کیے. تو کیا دنیا یہ نہیں سمجھے گی، آنکھوں کے سامنے کوئی بلیک گلاسز لگا دے گی جس سے کچھ نظر نہ آئے کہ جی BLA کے دہشت گرد جو ہے ان کے ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ حیرانگی کی بات ہے یہ. اور اس پہ وہ کہیں گے کہ جی ہمیں کچھ نہیں پتا. تو میرا ایک پروگرام ہے، اس سے میں نے کہا BLA والوں کو، میں نے کہا یار اس کو، میں نے کہا اس سے کہو نا، کہہ رہے پنجابی پنجابی پنجابی. میں نے کہا بھائی میں بلوچ ہوں، میں سندھی ہوں، میں پنجابی ہوں، میں پٹھان ہوں. میں نے کہا کرے مجھ سے بلوچی میں بات کریں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں یہ، جب یہ تو ابھی جنگ کا ماحول بھی ختم ہو گیا ہے بلوچستان کے حوالے سے، آپ سمجھتے ہیں کہ اب ایک رائٹ ٹائم ہے کہ بلوچستان کے اوپر جو ہے اب سپہ سالار کوئی ایسا فیصلہ کریں جس سے کم از کم یہ جو دہشت گردیاں پھیلا رہے ہیں؟ نہیں وہ اس دفعہ نہیں، ہم نے پہلے کر چکے ہیں. دیکھیں جعفر ایکسپریس کے بعد یقیناً واقعات ہوتے ہیں. ڈرپوک، میں نے کہا نا، قائر پیٹھ پہ وار کرنے کے لیے. اب میں یہاں سے نکلتا ہوں، اللہ نہ کرے مجھ پہ کوئی حملہ کر دے پیٹھ میں، وہ تو پھر اس کا اللہ ہی نگہبان ہے نا. صحیح بات. مگر میری انٹیلیجنس ایجنسیز اس وقت بلوچستان کے اندر بھرپور پاکستان کا دفاع کر رہی ہیں، بلوچوں کا دفاع کر رہی ہیں. صحیح ہے. بلوچ نوجوانوں کو، بلوچ لڑکے لڑکیوں کو جس طرح سے گمراہ کیا جا رہا ہے اس پہ وہ کام کر رہے ہیں. اور یقیناً بلوچستان کا عوام
جس طرح اس وار میں شانہ بشانہ افواج کے ساتھ کھڑا رہا، یہ تو ایک میڈیا یہ بات آپ دیکھیں گے بلوچستان کے تمام عوام یہ وہی دکھاتے ہیں نا. پھر کہتے ہیں کہ سندھی جو ہے آزادی لیتے ہیں. میں نے کہا میں سندھی ہوں، آپ پورا سندھ کھڑا ہوا، میں نے کہا سندھ پورا کھڑا ہوا ہے. اور پھر میں نے کہا کہ مجھے کوئی مثال دے دیں دنیا میں کوئی بھی ماں جو اپنے بچے کو جنم دے، پیدا کرے، وہ کیا اپنے بچوں سے علیحدگی اختیار کرتی ہے؟ کبھی نہیں. سندھ نے پاکستان کو جنم دینے والی ماں ہے. بالکل سندھ اسمبلی وہ اسمبلی ہے جس نے پاکستان کو خالق ہے، جس نے قرارداد پاکستان یہاں پر منظور ہوئی، اور جی ایم سید کے ووٹ کے بدولت یہ پاکستان مادر وجود میں آیا. بالکل یہ حقائق ہیں، تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سندھی جو ہے اور یہاں کے قوم پرست جو ہیں وہ پاکستان سے آزادی چاہتے ہیں، تو ہم سندھی 5 کروڑ سندھی سندھ میں رہنے والے اور اردو بولنے والے جتنے بھی لوگ زبان بولنے والے ہیں جو سندھ کے باشندے ہیں، وہ پاکستان کی شانہ بشانہ فوج کے ساتھ کھڑے رہے. ٹھیک ہے، اور کھڑے ہیں. اور الحمدللہ ہم انڈین چینلز پہ جا کے بتاتے ہیں بھائی ہم سندھی ہیں، ہم بلوچ ہیں. ہمیں یہ جو ڈرامہ آپ دکھاتے ہو نا، یہ کرائے کے ٹٹو جو بٹھا کے، کرائے کے ٹٹو، ہاں جو بیٹھ کے تجزیہ کار نہیں، کرائے کے ٹٹو، ہاں وہ کرائے کے ٹٹو بیٹھ کے جو باتیں کرتے ہیں. تو میں نے کہا ان کو کہے نا تھوڑا آئے نا ادھر، اسکرین سے نکل کے آئے نا. یہ جو جرمنی بیٹھے ہوئے، ایک اور ہے مزاری ہے جو نیو یارک میں رہتا ہے، ایک ہوتے تھے طارق فتح، طارق فتح، وہ انتقال ہو گیا اس کا، اللہ کرے وہ دوزخ میں ہی ہوگا. غدار وطن تھا. اس سے میری کئی جگہوں پہ چینلز پہ پہلے لڑائی ہوتی رہی. ایون کہ نیو یارک میں ایک ہم پروگرام میں ملے تو آمنے سامنے ایک دوسرے کو، میں نے اس نے بھی گالیاں دی، میں نے بھی گالیاں دی. مجھے وائٹ شرٹ اور گرین ٹائی پہنی ہوئی تھی اور فلیگ لگا ہوا تھا پاکستان کا. تو ایک بندے نے تعارف کرایا یہ آفتاب موغری کے. موغری ہوئے تو آپ بلوچ ہوئے؟ میں نے کہا جی. تو سندھ میں رہتے ہیں تو آپ سندھی ہوئے؟ ہاں. تو کہہ رہے یار آپ نے پاکستان کا فلیگ اور گرین ٹائی پہنی ہوئی ہے. میں نے کہا الحمدللہ میں پاکستان. کہہ رہے آپ آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہو؟ میں نے کہا الحمدللہ میں آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہوں، آپ را کا ایجنٹ ہو. تو یہ ہماری ٹھیک ٹھاک وہاں پہ لڑائی ہوئی، اس سے وہ دوست گواہ بھی ہیں. تو اب ایک اور مزاری ہے، اس نے وہ جو ہے نا وہاں پہ جو اسائلم لیا ہے گے کے بنیاد پہ لیا ہے. اچھا، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نیو یارک میں، امریکہ میں، کہ جی پاکستان ایک اسلامی کنٹری ہے اور میں گے ہوں تو مجھے جو ہے وہاں پر آزادی نہیں ہے، جو میرے شوق ہے وہ وہاں پہ پورے ہو نہیں سکتے، تو میں لہٰذا یہاں پر اپنے شوق پورے کرنے آیا ہوں، نہیں تو وہاں پہ مجھے مار دیں گے. تو وہ آج کل وہ انڈین چینل پہ بیٹھتے. تو میں نے ان کو کہا کہ پروگرام میں نے کہا بھائی اس سے پوچھے تو صحیح، امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، یہ کہتا ہے میں بلوچ ہوں. بلوچ تو غیرت مند ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ تو گئے وہاں پہ اسائلم اس نے گئے کی بنیاد پہ لیا ہوا ہے. تو جب ایسے جا کے اسائلم لیتے ہیں اور دنیا میں بیٹھ کر پھر ان کو $200-300 یہ انڈین اور جو بھیک میں اور دیتے ہیں کہ جی آپ آ جائیں ہمارے پروگرام میں اور پاکستان کے خلاف بات کریں، ہم $200 دے رہے ہیں. بالکل تو را جو فنڈنگ کر رہی تو یہی ہے. ٹھیک ہے. تو ان کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو الحمدللہ پاکستان کے ساتھ، پاکستان افواج کے ساتھ سب کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے رہیں گے، اور جواب دیا ہے، جواب دیں گے. بہت بہت شکریہ. جواب دیا ہے، جواب دیں گے. آفتاب موغری کے ساتھ جو ہے ہماری اتنی گفتگو ہو رہی تھی، بہت تفصیلی طور پر انہوں نے پاک بھارت کشیدگی، انڈین میڈیا، مودی سرکار اور را کی سرگرمیاں کے حوالے سے مجموعی طور پہ تفصیلی احاطہ کیا. پاکستانی قوم جو ہے اس کے آپس میں بہت سارے اختلافات ہو سکتے ہیں، سماجی طور پہ، سیاسی طور پر، نظریاتی طور پر، لیکن دشمن سے مقابلے کے لیے ہمیشہ ہم متحد نظر آئیں گے. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان.